آرگ یعنی آرگنائزیشن اینڈ کلچر، آرگنائزیشنل کلچر اور اس کی اگر پرفارمنس کے ہم انٹریکشن کو دیکھنا چاہیں تو ریسرچ بہت زیادہ اسٹرانگلی یہ ایڈوکیٹ کرتی ہے اور ایڈوائز کرتی ہے کہ کسی بھی طرح کی آپ نے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ یعنی او ڈی کا اگر آپ تصور کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر ایک لیڈر ہیں اور مینیجر ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا، وہ پروسیجر اور وہ میکنزم آپ کو اپنے ڈیولپمنٹ پلانز بنانا پڑیں گے، آپ کو پروجیکٹڈ اپنے ایک ڈائریکشن دینی ہے آپ کی گروتھ کی، ڈیولپمنٹ کی. لیکن ایسا کچھ بھی پلان بنانے سے پہلے تعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کا آرگنائزیشنل کلچر کیا ہے، کیونکہ کلچر آپ کا ایک ایسی فورس ہے اور ایک ایسا ٹول ہے کہ جو کسی بھی چینج مینجمنٹ کے پروسیس میں ایک ریزسٹنس بن سکتی ہے، ایک ایسی ریزسٹنس جو کہ تمام تر میکنزم کو اور ماڈل کو بیڈلی افیکٹ کر سکتی ہے، یا پھر اس کے لیے ایک فیکٹر فار چینج بن سکتی ہے، ایک ایسی پاورفل ٹول بن سکتا ہے اور فورس بن سکتی ہے کہ جس کی مدد سے کہ آپ کا تمام تر جو آبجیکٹو ہے وہ آپ بہت کنوینئنٹلی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ ایزیلی آپ کو اسے مینیج کرنا پاسبل ہو سکتا ہے. بہت سارے اسکالرز نے اس امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بہت ساری کنٹمپرری ریسرچ بھی اس ایریا میں ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ اس چیز کی امپورٹنس کو بھی ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ایٹیٹیوڈس اور بیہیویئرس کو اسٹڈی کرنا اور کلچر کو اسٹڈی کرنا کتنا اہم ہے، اور اس کو لنک کرتے ہیں وہ پرفارمنس مینجمنٹ کے ساتھ. کینٹولا کی ریسرچ 2006 میں فار ایگزامپل از ون آف دوز ریسرچز، اور ان کی ریسرچ جس کو کہ ہم کی ٹو گڈ پرفارمنس کے نام سے جانتے ہیں، کی ٹو گڈ پرفارمنس میں وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی کسی بھی اچھی پرفارمنس کی جو کی ہے وہ اس کا آرگنائزیشن کا اسٹرانگ کلچر ہے، ایک ایسا کلچر جو کہ اس کی گڈ جس کے تحت ہم نے ڈیفائن کیا پرفارمنس کو، اس والی پرفارمنس کو سپورٹ کرے. A positive and a strong culture can make an average individual perform outstandingly good. اگر ایک ایوریج امپلائی بھی ہے اور اگر اس کو اس طرح کا سپورٹیو انوائرمنٹ اور کلچر مل جائے جس میں کہ وہ اس کی موٹیویشنل لیول انہانسڈ ہو، جس میں اس کو اپنی ایبلٹیز کو بہتر کرنے کا موقع ملے، اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے، سپورٹ میکنزم کے ذریعے سے، پیئر پریشر پازیٹیو جو ہوتا ہے آرگنائزیشن میں اس کے ذریعے سے ایک ایسا کلچر موجود ہوتا ہے، تو ایک ایوریج امپلائی بھی اپنی میکسیمم لیول تک آپ کو پروڈکٹیوٹی دیتا ہے اور اس کی افیکٹونیس مینیفولڈ ہو جاتی ہے. آن دا ادر ہینڈ سائڈ اگر ایک نیگیٹو کلچر ایگزسٹ کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں تو اس کے امپلائیز کی ورکنگ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہے، اور ایک بہت اچھی ٹیم بھی اتنی ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتی ہے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی بہت ہی لاس کی طرف جانے لگتی ہے اگر مکمل طور پہ لاس میں نہیں چلی جاتی. تو میگی نے بھی 2002 میں ایک اور ریسرچ کی اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے لنک کیا پرفارمنس مینجمنٹ کے جو ماڈلز ہیں یا تھیریز ہیں جو کہ ایچ آر کے ایریا میں اور ڈومین میں آتا ہے، اس میں پرفارمنس مینجمنٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی بھی اپرائز کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں، کے پی آئیز کی، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلچر کو لنک کریں اور کلچر کو بھی اسٹڈی کریں اور کچھ ایسے ٹولز اور میکنزمز رکھیں جس سے کہ آپ وہ اسٹڈی کر سکیں کہ کلچر کیسا ہے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو دس ریسرچ ان کا کہنا یہ ہے کہ پرفارمنس مینجمنٹ اور کلچر دو علیحدہ علیحدہ ایریاز نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک اس طرح کا تعلق ہے کہ اگر ایک ایریا پازیٹیو ہوگا تو دوسرا ایریا بھی بہت حد تک آٹومیٹیکلی پازیٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے، اور اگر ایک ایریا میں اگر ہمیں ڈپ نظر آتا ہے یا نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے تو دوسرا ایریا بھی ہمیں افیکٹ نظر آتا ہے، افیکٹڈ اس کی وجہ سے نظر آتا ہے. سملرلی وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ڈفرینٹ ریسرچز میں ایک اور جو اہم پوائنٹ ہے جو سمنگ اپ کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کتنا بھی اچھا ماڈل ایک چینج کا ایک آرگنائزیشن میں اگر افیکٹو ثابت ہوا ہے، آپ سیم ماڈل اٹھا کے دوسرے آرگنائزیشن پہ امپوز کرنے کی کوشش کریں تو اس کی آؤٹ کم کئی دفعہ اس طرح کی نہیں آتی، اور پھر جب آپ ریسرچ کریں اور انالائز کریں تو یو کم ٹو نو کہ دس بیسک ڈفرینس از بیکاز آف دا ڈفرینس ان دا کلچر دیٹ ایگزسٹس ان دیٹ آرگنائزیشن. So all of these researches are just re-emphasizing strongly the importance of the culture that we should have in our mind as a student of leadership and management if we are talking about any kind of development and improvement in our organizations.